ذخیرہ حدیث کے اندر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مجھے ملتے ہیں جس میں وہ کسی چیز کو دین قرار دے رہے ہیں، کسی چیز پر عمل کو دین قرار دے رہے ہیں، کسی چیز کی شرح و وضاحت کو دین قرار دے رہے ہیں، تو وہ میرے لیے قابل حجت بنتا ہے۔ یعنی دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں جو خلط مبحث ہمارے عام طور پہ ہو جاتا ہے، یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ ہیں کیا؟ اس کانٹینٹ کو اگر آپ انالیسس کریں تو وہ تین چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید، ایک رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو ہم اجماع اور تواتر سے عملی اخذ کرتے ہیں، تیسری چیز آپ کی نسبت سے نقل ہونے والی اخبار احاد۔ ان اخبار احاد میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ چیز ہمارے ہاں چونکہ پروپیگنڈے کی فضا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اگر دین قرار دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، دین قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دین کے فور کارنرز ہیں اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، اس پر عمل کا نمونہ ہے، تو وہ میرے لیے قابل حجت ہے۔ اور یہ قابل حجت ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے حجت تسلیم نہیں کیا تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کے پیغمبر جب کسی چیز میں فیصلہ کر دیں اس کے آگے ہمارا سر تسلیم خم کرنا لازم ہے۔ اب سوال صرف جو خلط مبحث ہو جاتا ہے وہ یہ کہ کس چیز کو آپ اصل دین قرار دے رہے ہیں اور کیا چیز شرح و وضاحت ہے۔ ہمارے جو ستم ہوا وہ یہ کہ شرح و وضاحت سے آپ نے ایک چیز سمجھی، اس چیز کو اصل بنا کر وہ جو اصل موجود تھا اس کے اندر ترمیم، اس کی تنسیخ، اس میں اضافے، اس کی تعدید، اس کی تقیید، یہ کرنے چلے گئے۔ ہماری طریقہ کار کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جو بھی روایت ہم تک پہنچے گی وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، قابل تسلیم، سر تسلیم خم اس کے آگے، وہ دین کی ہدایت کا اطلاق ہے۔ اور جب ہدایت کو میں مانتا ہوں تو اطلاق کو بھی میں نے ماننا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہدایت کو تو مانوں، پرنسپل کو مانوں، اور اس کی فرع، اس کی کلوڈری کو نہ مانوں؟ تو ہم جو بات کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ روایتوں میں آیا ہے ایک تو وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، مستقل دین نہیں ہے، اصل دین سے انڈیپینڈنٹ الگ ہو کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ نہیں کر دیا، اسی دین کے آپ پابند ہیں، اسی پر عمل کا نمونہ ہے۔ آؤ اس کی روشنی میں اس کو دیکھو۔ جب اس کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، ایک مثال سے صرف فرق واضح کر دوں، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ مجھے آ کر ایک روایت سنائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کرنے کی بات کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یار قرآن مجید میں تو زنا کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ تو 100 کوڑے ہیں۔ آپ آگے سے کہیں گے کہ جو سزا بیان ہوئی ہے نا، وہ جو شخص جو سزا لے کر آیا تھا اس نے اپنے اس قول سے اس سزا کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو میں آگے سے کہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے آیا ہے، اس کی حیثیت حجت کی ہے، میزان کی ہے، فرقان کی ہے، مہمن کی ہے، تمام لوگوں نے اس کے پاس جانا ہے۔ پیغمبر کو وہ کہتا ہے کہ اس کو پہنچانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کی تو رگے جان کاٹ دیں گے، فما بلغت رسالہ ہو جائے گا، یہ اس کی ذمہ دار۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک جگہ پر ایک سزا بیان کرے اور ان کا بھیجا ہوا نمائندہ اس کی سزا کو منسوخ کر کے کوئی دوسری سزا نافذ کر دے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو منسوخ التلاوہ ہو گئی، ان کا حکم باقی ہے۔ تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا بھائی قرآن مجید کو پڑھو، وہاں پر جو منسوخ آیتیں ان کو اللہ نے وہاں رکھ دیا، اور یہ جو ابدی ہدایت دینی تھی اس کو وہاں سے نکال کے آپ اس روایت میں لا کے رکھ دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے جو فریم آف ریفرنس ہے اس میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہیں گے روایت اصل ہے اور اس کی روشنی میں قرآن کی آیت منسوخ ہے۔ میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کی روشنی میں دین اور قرآن کو سمجھنے کے بجائے قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ محض زنا کی سزا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تقسیم پہ رجم نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں ایک دوسری سزا بیان کی ہوئی ہے، اور وہ فساد فی الارض کی سزا ہے، اور اس میں 4 سزائیں ہیں، اور جو روایت تم پیش کر رہے ہو اس کے اندر غیر شادی شدہ کو جو 100 کوڑوں کی سزا دی ہے اس میں فساد کی بھی سزا دے دی جیلا وطنی کی۔ تو اس کی روشنی میں غور کرو تو تمہیں روایت سمجھ میں آ جائے گی۔ سارا کا سارا جو اختلاف پیدا ہوتا ہے غامدی صاحب سے ہمارے علم کو، وہ اس کیٹیگرائزیشن کے عمل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اب
وہ جو روایت آپ مجھے سمجھا رہے تھے شادی شدہ، وہ میرے لیے بھی حجت ہے، میرے لیے بھی قابل قبول ہے، لیکن کیا کسی نئے مستقل حکم کی حیثیت سے نہیں، قرآن مجید کی ہی حکم کا اطلاق ہے۔ ایک شخص نے زنا بھی کیا اور زنا آگے بڑھ کے فساد کی صورت اختیار کر گیا، اس طرح چوری ڈاکہ بن جائے، قتل دہشت گردی بن جائے، تو یہ عام زنا نہیں تھا۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر ان مقدمات کی تحلیل کر کے بتایا کہ یار یہ دیکھو لوگوں کو، یہ ماعز اسلمی کو دیکھو، اس کے بارے میں تو خود روایتوں میں آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ ریپ کا مجرم تھا، یہ دوسری مقدمات، تو سب جگہوں پر وہ چیز کنسسٹنٹ ہونی لگ جاتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو اصل بنا لیں گے، کہیں گے کہ مستقل بذات دین میں وہاں سے اخذ کروں گا، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ پھر قرآن مجید کو منسوخ کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ ہمارے علم نے کیا۔